اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بات چل رہی تھی قومی اسمبلی میں جماعت احمدیہ کے بارے میں جو یہ فیصلہ کرنے جا رہے تھے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ اندرونی باتیں جو معمولی باتیں نہیں ہیں، ان کو راز کی باتیں کہا جائے تو یہ انہوں نے مولویوں کے ساتھ مل کر اسمبلی میں جماعت احمدیہ کا موقف جاننے کے لیے وہاں جماعت احمدیہ کے وفد کو بلایا اور معلومات حاصل کی کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ اور یہ اسمبلی وہ تھی جو ایک غیر فطری طور پر، غیر انسانی طور پر اور غیر شعوری طور پر کسی کے مذہب کا فیصلہ کرنے بیٹھی تھی۔ اور مذہب کا فیصلہ کون کرنے بیٹھے تھے؟ جو خالص دنیا دار اور دین کے معاملے میں ان پڑھ چند مولوی جو اپنے آپ کو عالم کہتے تھے، وہ بھی منتخب ہو کر اسمبلی میں آئے ہوئے تھے، وہ بھی دنیا دار ہی تھے۔ ان کو مولوی کہنا تو مولوی کی حد تک ہے، کیونکہ مولوی تو ہوتا ہے دین اسلام کے لیے، وہ آتے ہیں وہاں پر دنیا داری کے لیے۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا جواب میں جماعت نے پتہ کیا بتایا؟ یہ سراسر جھوٹا افتراء ہے۔ نعوذ باللہ، جماعت احمدیہ ایت خاتم النبیین کی منکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتی۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ وہ ہمارے عقیدے کے بارے میں خود فیصلہ کر رہے ہیں ہم سے پوچھے بغیر۔ یہ الزام مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے ایک ایسی جماعت پر لگایا گیا جو یہ پختہ ایمان رکھتی ہے کہ قرآن شریف کی ایک آیت تو کجا، ایک شوشہ بھی یا ایک نقطہ بھی منسوخ نہیں ہے، اور ان کے ہر فرقے میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کی آیات کو منسوخ نہ سمجھتا ہو۔ ایک واحد جماعت احمدیہ ہے جو قرآن کریم کے ایک نقطہ کو بھی منسوخ نہیں سمجھتی۔ یہ بڑے غور طلب بات ہے۔ دوسرے تمام فرقے، کوئی 5 آیتوں کا انکاری ہے، منسوخ سمجھتا ہے، کوئی 10 آیتوں کو منسوخ سمجھتا ہے، کوئی 15 آیتوں کو منسوخ سمجھتا ہے، کوئی 500 آیات کو منسوخ سمجھتا ہے۔ یعنی کہ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ قرآن کریم جو خدا تعالیٰ نے اتارا ہے آج سے 1400 سال پہلے، اس میں کچھ بھی منسوخ نہیں ہے۔ اس زمانے میں وہ منسوخ سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ صرف 72-73 فرقوں میں جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کو منسوخ نہیں سمجھتے، بلکہ آیت تو بڑی چیز ہے، زبر زیر اور نقطے کو بھی وہ منسوخ نہیں سمجھتے۔ یہ تعلیم ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کر ہمیں بتایا کہ میں وقت کا امام ہوں اور مجھے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے اور اصل دین سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔
پہلی بات انہوں نے یہ بتائی کہ اصل بات یہ ہے کہ جو یہ فرقے کہتے ہیں کہ اتنی آیتیں منسوخ ہیں وہ غلط ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آیت کو کیا ایک نقطہ، ایک لفظ، ایک زبر اور ایک زیر بھی منسوخ نہیں ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ جب جماعت احمدیہ کا ہے تو پھر خاتم النبیین کی آیت کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ خاتم النبیین ایک آیت ہے، یہ زبردستی دھونس سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہی عقیدہ ہے، اور اسی کی بار بار ہمیں بانی سلسلہ احمدیہ نے یہ تلقین کی ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم جو ہے خدا تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو مخالف علماء کی طرف سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ تم کہنے کے باوجود کسی نہ کسی معنوں میں نبی کے آنے کے امکان کو سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی معنوں میں نبی آ سکتا ہے، اس لیے تم ختم نبوت کا انکار کرتے ہو۔ عملاً آیت ہی کے منکر شمار کیے جاتے ہو، یعنی کہ چونکہ ہم ایک ایسے نبی کی آمد کے یقین رکھتے ہیں، وہ بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی بھی آئیں گے، صدیق بھی آئیں گے، شہید بھی آئیں گے، صالح بھی آئیں گے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی برکت کے نتیجے میں، درود شریف پڑھنے کے نتیجے میں، ان کو ماننے کے نتیجے میں اس کی امت میں سے ہوں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سی یہ حقیقت ہے خاتم النبیین کی جو مخالفین ہم پر تھوپتے ہیں، اور کون سی حقیقت ہے جو جماعت احمدیہ مانتی ہے۔ تو مخالفین کا یہ جو الزام ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کسی نہ کسی معنوں میں وہ ہمیں یہ الزام دیتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین کی آیت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی نہ کسی طریقے سے نبی آنے کو مانتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کریم میں لکھا ہے، ہم قرآن کا کیسے انکار کرتے ہیں؟ جماعت احمدیہ کا موقف سن لو۔ ہم آیت خاتم النبیین کے ایسے معنی پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن و حدیث، ہم ایسے اس آیت جو خاتم النبیین ہے اس کے ایسے معنی پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روح سے، اجماع سلف صالحین کی روح سے، محاورہ عرب کی روح سے، لغت عربی کے مطابق، یہ چاروں چیزیں ہم اس آیت کے لفظی معنوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور حقیقی معنوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں سے سب سے کامل نبی، نبیوں کی مہر، نبیوں کی زینت، نبوت کے سب کمالات آپ پر ختم، ہر فضیلت کی کنجی آپ کو تھمائی گئی، آپ کی شریعت یعنی قرآن اور سنت کا سکہ قیامت تک چلے گا، دنیا کے ہر کونے پر محیط ہوگا، ہر انسان اسے مانے گا، اور کوئی نہیں ایک شوشہ اس کی شریعت میں سے منسوخ کر سکے۔ پس آپ آخری شریعت کے حامل رسول ہیں، آخری واجب العطایت امام ہیں، آپ سب نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی سب نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی۔ آپ کی
اس ضرب خاتمیت سے کوئی نبی کسی پہلو سے بچ نہیں سکتا۔ آپ کے ظہور کے بعد یہ ممکن نہیں کہ کوئی پہلا نبی جسمانی لحاظ سے آپ کا ہم اثر، آپ کی ہم عصری میں زندہ ہو، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں گزریں کہ دوسرا نبی ابھی زندہ ہو۔ نعوذ باللہ آپ کو جسمانی لحاظ سے ختم ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد وفات پائے۔ اب آپ ہمیں تو کہتے ہیں خاتم النبیین نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ نے جتنے نبی ان کو وہ ختم ہو گئے ہیں، اور آپ مانتے ہیں کہ مسیح ناصری عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ موجود ہیں۔ اب بتائیں آپ اس آیت پر عمل کرتے ہیں یا ہم جماعت احمدیہ اس آیت پر عمل کرتی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں سارے رسول فوت ہو گئے ہیں آپ کی زندگی سے پہلے۔ آپ کہتے ہیں اس نے زندگی کے بعد بھی ایک نبی نے آنا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کا نبی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے رسول الی بنی اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول ہیں۔ اور یہ جو کمیٹی بیٹھی ہے، یہ جو جتنے مولوی ہیں اور جتنے ایم این اے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے جو بنی اسرائیل کا رسول ہے، یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں یا آپ لوگ کرتے ہو؟ آپ لوگوں نے تو ایک پرانے نبی کو آپ کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی زندہ ثابت کر رہے ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے رسول ختم ہو گئے ہیں، ختم، ان کی ساری روحانیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب جو بھی بچے گا دنیا میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے، کوئی روحانی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، کوئی روحانی درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جماعت احمدیہ کا عقیدہ۔ اور آپ دیکھ لیں انصاف کی نظر سے کہ کون خاتم النبیین مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، لیکن چونکہ ان کی کثرت ہے، ان کی اکثریت ہے، ان کے پاس حکومت ہے، اور وہ شریعت کی روح سے، حدیث کی روح سے، جو مولوی ہیں اس زمانے کے، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ یہ سب اکٹھے ہو کر یہ زور دے رہے ہیں، دھکا شاہی کر رہے ہیں کہ نہیں جی، یہ جو جماعت احمدیہ ہے یہ خاتم النبیین کی انکاری ہے۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ابھی یہ موضوع ختم نہیں ہوا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع آگے بھی چلے گا، اس کو ہم کسی انجام تک پہنچائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔